بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آدھی رات کے وقت تیز تیز قدموں سے بس اڈے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اپنے پاس موجود چھوٹے سے کپڑوں کے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں تیز رفتاری سے آگے کی طرف چلتے چلتے ہر تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر بھی لازمی دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کوئی میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ میں رات کے اس پہر بالکل اکیلی سنسان سڑک سے گزر رہی تھی تو میرے اندر عجیب سا ڈر پھیلا ہوا تھا، لیکن میں اس ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ مجھے اپنی منزل تک پہنچنا تھا، اپنی امی کے خوابوں کو پورا کرنا تھا۔ اگر میں یہاں کوئی بزدلی دکھا دیتی تو میری امی کی دی گئی قربانی ضائع ہو جاتی، جو کہ مجھے کسی صورت قبول نہیں تھا۔ میں بس اڈے پر تقریباً 1 بجے پہنچی تھی جب اسی وقت لاہور جانے والی بس آ گئی تھی۔ اس بس کی اچھی بات یہ تھی کہ یہ خاص عورتوں کے لیے ہی تھی، جس کی وجہ سے عورتیں رات کے وقت بھی بغیر کسی پریشانی کے سفر کر سکتی تھیں۔ اس بس میں زیادہ وہ عورتیں سفر کرتی تھیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر کام کاج کے لیے آتی جاتی تھیں۔ بس کے رکتے ہی میں جلدی سے بس کی طرف بڑھی اور بس کے اندر داخل ہوتے ہی میں نزدیک ہی ایک خالی سیٹ دیکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ابھی سکون بھرا سانس بھی نہیں لے سکی تھی جب میری سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ایک بوڑھی عورت نے مجھے کہا کہ میں اس بس سے اتر جاؤں، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کچھ حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا کہ نہیں، یہ بس ٹھیک ہے، مگر اس بوڑھی عورت نے پھر مجھ سے سرگوشی میں کہا کہ تم غلط بس میں بیٹھ گئی ہو، اتر جاؤ جتنا جلدی ہو سکے۔ اس کی باتوں سے مجھ پر عجیب سا خوف طاری ہوا اور میں نے واقعی بس سے نیچے اترنے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے کہ میں بس سے اترتی بس چل پڑی تھی اور میں مجبوراً سب کچھ اللہ پر چھوڑتی اپنی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جب ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا کہ بس جھٹکے کھاتی ایک جگہ رک گئی۔ میری جو نیند سے آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، بس کے ایک دم سے رکنے پر میں ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ بس رکنے پر بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا کہ تیری تو قسمت ہی خراب ہے جو آج تم اس بس میں سوار ہو گئی۔ میں نے اس کی بات پر کچھ پریشانی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ اس طرح بار بار مجھے ایسے کیوں کہہ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا منہ کھولتی میں نے جو دیکھا اس سے میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ اس بھری بھری دنیا میں اور میری امی ہی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ میرے ابو حیات نہیں تھے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے کوئی نزدیک کے رشتہ دار نہیں تھے، مگر کچھ ہمارے محلے میں ہی گھر سے تھوڑا نزدیک میری امی کے دور پار کزنوں کے 2-3 گھر تھے۔ میری امی کے بیوہ ہوتے ہی میری امی کے ان رشتہ داروں نے ہمیں جیسے اپنا غلام ہی سمجھ لیا تھا، جس طرف ان کا جی چاہتا چلاتے یا پھر مجھ پر اور امی پر عجیب و غریب پابندیاں عائد کر دیتے تھے کہ تم ایک بیوہ عورت ہو، تمہیں زیادہ باہر نکلنا اور کسی سے زیادہ میل جول رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی مجھے اپنے یہ نام نہاد رشتہ دار سخت برے لگنے لگے تھے، لیکن صرف امی کی وجہ سے چپ ہو جاتی تھی۔ میری امی کپڑے سلائی کرنے میں ماہر تھی، وہ محلے والوں کے کپڑے سلائی کرتی اور کچھ ابو اپنی زندگی میں جو چھوٹا سا جنرل سٹور چلاتے تھے وہ اب کرائے پر چڑھا رکھا تھا، تو اس سے ملنے والی رقم سے ہمارا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ امی کے کپڑے سلائی کرنے سے میری رشتہ دار آنٹیوں کی مفت میں موجیں لگی ہوئی تھیں۔ جب جی چاہتا جتنے کپڑے سلائی کروانے ہوتے وہ ڈھیر لے کر امی کے پاس پہنچ جاتی اور امی بغیر کوئی ماتھے پر شکن لائے انہیں ان کی مرضی کے کپڑے سلائی کر دیتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور میری امی کا بھی خواب تھا کہ میں بہت زیادہ پڑھوں اور پڑھ کر کسی اچھی سی جگہ نوکری کر لوں۔ یہاں بھی ہمارے رشتہ داروں نے رکاوٹ کھڑی کرنی چاہی کہ تم بیوہ عورت ہو اور ایک جوان ہوتی بچی کا ساتھ ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس سے بیاہ دو، لیکن ان کی یہ بات امی ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھیں۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں سب ہی اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے، سب ہی اپنے بچوں کو پڑھا تو رہے تھے، لیکن نزدیک کوئی بڑا کالج اور یونیورسٹی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آگے پڑھنے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ لیکن میرے خواب بہت اونچے تھے، مجھے کچھ اچھا کرنا تھا، سب کو کچھ بن کے دکھانا تھا، جس کے لیے میں دن رات اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ ہماری جاننے والی عورتیں مجھے اس طرح محنت کرتے دیکھ کر کچھ تو حسد کا شکار ہوتی اور کچھ خواہ مخواہ ہی میرا مذاق اڑاتی کہ میں نے ایک لڑکی ہو کر اتنا پڑھ لکھ کر بھلا کیا کرنا ہے۔
मगर मैंने कभी उनकी बातों को तवज्जो के काबिल नहीं समझा था और अपने काम से काम रखती थी। लड़कियों के लिए हाई स्कूल हमारे मोहल्ले में ही था। यहाँ से मैट्रिक मैंने बहुत अच्छी पोजीशन से पास किया था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं शहर में मौजूद कॉलेज जाने लगी थी। शहर में मौजूद कॉलेज हमारे मोहल्ले से बहुत दूर था। आने जाने में बहुत वक्त लग जाता था और फिर इस आने जाने में बहुत से आवारा लड़के मुझे रोज तंग करने के लिए मौजूद होते थे। लेकिन मैंने अपने अंदर इतनी सख्ती पैदा कर ली थी कि कभी कोई हद से नहीं बढ़ पाया था। मगर इस दौरान एक लोफर और आवारा सा लड़का कुछ इस तरह मेरे पीछे पड़ा कि मैं मोहल्ले में बदनाम होने लगी थी। सब उस लड़के को कुछ कहने के बजाय मुझे ही कहते थे कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं और घर बैठ जाऊं, लेकिन मैंने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया था। एक दिन तो मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मोहल्ले में दाखिल होते ही उस लड़के ने ना सिर्फ मेरा रास्ता रोका बल्कि मेरे उससे कोई अहमियत दिए बगैर गुजरने पर उसने मेरी चादर को पीछे से पकड़ लिया, जिसकी वजह से मैंने गुस्से में आते उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। ये तमाशा देखने के लिए उस वक्त वहां बहुत से मोहल्ले के लोग जमा थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ते मेरी मदद को तैयार नहीं था। लड़के को जब थप्पड़ पड़ा तो वो गुस्से से बिलबिला उठा था और मैं जल्दी से वहां से तकरीबन भागती हुई अपने घर की जानिब बढ़ी थी। मैंने घर आते सारा वाकया अम्मी को कह सुनाया था, जिससे मेरी अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो लड़के हमारे मोहल्ले के अच्छे खाते घराने का था, इस वजह से उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी। मैंने उस लड़के को मार तो दिया था, लेकिन अब दिल में डर भी रही थी। मुझे लगा कि कोई ना कोई जरूर इस वजह से मुझसे बास पुर्स करने आएगा, लेकिन शाम से रात हो गई, कोई नहीं आया तो मैं कुछ पुरसुकून हो गई थी। मैंने सोचा कि ये मामला कुछ ठंडा हो जाए फिर ही कॉलेज जाऊंगी, इसलिए अगले दिन मैंने छुट्टी कर ली। जब सुबह के 10 बजे उस लड़के के घर वाले हमारे घर आए, मुझे लगा था कि वो हमें बुरा भला कहने आए होंगे। लहजा तो उनका कुछ इस तरह का था। उन लोगों की नज़रें ऐसी थीं जैसे हम उनके नज़दीक कोई बहुत ही हकीर सी मखलूक हैं और वो लोग बहुत ही कोई बड़ी हस्ती। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने अपने लड़के के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। कुछ वक्त तो अम्मी उनके मुतालबे पर बोल ही नहीं पाई थी और वो लोग इसी लड़की का रिश्ता मांगने आ गए हैं। अम्मी ने उनसे कुछ वक्त मांगा था, जिस पर वो हम पर ये रोब डाल कर गए थे कि हमारा जवाब हाँ ही होना चाहिए, वरना जिस तरह उनकी बेटी ने हमारे बेटे को बीच सड़क पर थप्पड़ मारा है, हम कोई सख्त कार्रवाई कर सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं की। तो हमें उनका मशकूर होना चाहिए और जल्दी से अल्लाह का शुक्र अदा करते इतना अच्छा रिश्ता आने पर हाँ कर देनी चाहिए। अम्मी उनके जाने के बाद सड़ पकड़ कर बैठ गई। मेरी अम्मी के रिश्तेदार औरतें और मर्द भी जल्दी से अम्मी के पास तजस्सुस के साथ आ गए कि आखिर वो लोग क्या कह कर गए हैं। अम्मी के बताने पर वो लोग कुछ पल को हैरान हुए, फिर उन्होंने भी शदोमत से यही कहा कि मेरी अम्मी को बगैर कुछ और सोचे हाँ ही कर देनी चाहिए। मेरी अम्मी ने कहा कि वो भला कैसे हाँ कर दे। शादी के बाद वो मेरी बेटी को तंग कर सकते हैं या फिर वो सिर्फ नाटक ही कर रहे हों, अपने बेटे को पड़ने वाले थप्पड़ का बदला लेना चाहते हों। हमारे रिश्तेदारों ने सबका जिम्मेदार मेरी अम्मी को ही ठहराया और कहा कि हम तो पहले ही कहते थे कि अपनी बेटी को इतना मत पढ़ाओ, अब देखो क्या नौबत आ गई है, अब भी वक्त है, उसकी पढ़ाई छुड़वा दो और किसी अच्छी जगह इसकी शादी कर दो। अम्मी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उनके जाने के बाद भी वो खामोश सी थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो भी सबकी बातों से इत्तेफाक कर रही हैं। लेकिन मेरी अम्मी ने उस रात मुझे कुछ पैसे और कपड़े एक बैग में डाल कर दिए और साथ ही मुझे हिदायत दी कि मैं आज रात यहाँ से दूसरे शहर चली जाऊँ। वो चाहती थीं कि मैं वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करूँ, क्योंकि अब उन्हें यहाँ ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं देता था। वो पीछे सब संभाल लेंगी, मैं बस जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊँ। उनकी बातें सुनते मैं बेख्तियार रोते हुए उनसे लिपट गई। हम माँ बेटी काफ़ी देर तक एक दूसरे से गले लगी अपना गम हल्का करती रहीं। मैं ऐसे अम्मी को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे कुछ इस तरह मजबूर किया कि मैंने वहाँ से जाने की हामी भर ली। उस रात पहली बार मैं बिल्कुल अकेली अपने अगले सफ़र के लिए अपने घर से निकली थी। पता नहीं मेरे उस सफ़र की मंजिल क्या होने वाली थी, लेकिन इस सब में मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थी, तो मैं अंदर से मुतमईन थी। बस अड्डे पर पहुंचकर मैं उस बस में बैठी थी जो कि सीधा लाहौर की तरफ जाती थी। उस बस की खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ औरतें ही सफ़र करती थीं। मैंने बस में सवार होते जिस सीट पर बैठी थी, उसके साथ वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैं उस वक्त अपने ही ख्यालों में गुम थी, इसलिए अपने इर्द गिर्द तवज्जो नहीं दे सकी थी। मेरे बैठते ही बूढ़ी औरत ने जब मुझसे कहा कि मैं गलत वक्त पर गलत बस में बैठ गई हूँ,
तो मैं हैरानगी और परेशानी से उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी कि आखिर वो बूढ़ी औरत को भला क्या पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रही हूँ और मैं गलत बस में बैठ गई हूँ। मैंने उसे बेरुखी से जवाब दिया कि नहीं, यही बस मेरे लिए ठीक है। वो औरत चोर नजरों से इधर उधर देखती दोबारा से मेरी तरफ झुकी और सरगोशी भरे अंदाज में फिर से अपनी वही बात दोहराई। तो मैं इस बार थोड़ा डर सी गई थी। एक तो बिल्कुल अकेली थी और दूसरा मैंने सिर्फ इस बस के बारे में सुन रखा था। सफर आज पहली बार कर रही थी और पहली बार में ही मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो मेरे दिल में अजीब और गरीब से वसवसे आके मुझे डराने लगे थे। उस बूढ़ी औरत की बात पर अमल करने का सोचते ही मैं उस बस से उतरने ही वाली थी जब बस चल पड़ी, जिस पर मैंने अपने तमाम वहमात को पसे पुश डालकर खुद को पुरसकून करना चाहा था। लेकिन अभी आधा ही सफ़र हुआ था कि बस एक दो झटके खाते रुक गई। मुझे लगा कि शायद बस में कोई खराबी हो गई है। बस के रुकते ही बूढ़ी औरत ने मुझे कहा कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है जो तुम मेरे कहे पर अमल नहीं कर सकी। बूढ़ी औरत के मुंह से ये सुनते और कुछ लोगों को बस में दाखिल होता देखकर मेरी जान निकल गई थी। अपनी शक्लों को रुमाल से ढांपे वो सब अजीब से हुलिये में थे। उनको खौफ से देखते मैंने एक नज़र बूढ़ी औरत को देखा और दिल में सोचा कि अगर वो ये सब पहले से जानती है तो खुद क्यों इस बस में बैठी है। मैं ये दिल में सोच सकी थी। इस वक्त मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी। बस में मौजूद सब औरतें ही सहमी हुई बैठी थीं। मुझे लगा ये लाजमन कोई चोर डाकू वगैरह हैं जो रात की इस पहर बस को रोक के खड़े हैं। मगर हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन सब मर्दों में से एक मर्द सीधा मेरी तरफ आया था और मुझे अपने चेहरे से चादर हटाने को कहने लगा। वो कुछ बोला नहीं था, बस उसने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक से ही मुझे चादर का पल्लू चेहरे से हटाने को कहा। मैं उसकी इस अमल पर हैरान और परेशान हुई, बेजान सी अपने चेहरे से चादर हटा गई थी। मैंने जैसे ही चेहरे से चादर हटाई, मेरे सामने खड़े उस आदमी ने मुझे अपनी सीट से खड़े होने का कहा और मेरे खड़े होते ही मुझे बस के दरवाजे से निकलने को कहने लगा। बस में तकरीबन 4 अफराद दाखिल हुए थे, जिसमें से 3 एक ही जगह खड़े हुए, बाकी सब औरतों पर नजर रख के खड़े थे और एक मेरी तरफ आया था। जिस तरह उसने मेरे चेहरे से चादर हटाने को कहा, जैसे कि मेरे चेहरे की शिनाख्त करना चाहता हो, तो उससे मुझे लगा कि शायद ये लोग उस लड़के के पीछे हुए हैं जिसे मैंने गाल पर थप्पड़ मारा है। वो मेरे इस तरह भागने पर लाजमन उसने गुंडों के जरिए मुझे अगवा करने का मंसूबा बनाया होगा। मैं उस वक्त कोई अपनी बहादुरी और होशियारी नहीं दिखा रही थी, क्योंकि वो लोग इस वक्त 4 थे और इन चारों की नज़र अब सिर्फ मुझ पर थी। क्या पता मैं कोई ऐसी वैसी भागने की हरकत करती और अपनी जान से ही हाथ धो बैठती। उस वक्त बस में सवार औरतों के अलावा मेरी कोई मदद करने वाला भी नहीं था। वैसे भी मुझे अब तक उनका सिर्फ मुझे ही बस से निकालने का मकसद समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो मेरा शक उस लड़के की तरफ जाता और फिर मैं खुद ही सोच में पड़ जाती कि नहीं, उसे क्या खबर मेरे इस तरह रात को घर से फरार होने की। बस से निकलते ही मैंने देखा कि बस से बाहर भी उन्हीं के जैसे लिबास में मलबूस अफराद बाहर खड़े बस को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मेरा दिल खौफ से तेज तेज धड़कते जैसे बिल्कुल पागल होने को था। मेरे बस से बाहर निकलने की थोड़ी देर बाद ही सब बस को घेरे अफराद एक तरफ हुए और बस वहां से चली गई। मैंने आंखों में आंसुओं के धुंध लिए बस को दूर जाते निकलता देखा था। मुझे लगा मेरा रात के इस पहर मेरी माँ के घर से निकालने का इतना बड़ा फैसला रायगां गया था। मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल साफ हो चुका था। ये सब मेरी सोच और अकल से बाहर की कार्रवाई थी। मेरी माँ ने मुझे एक खाई में गिरने से तो बचा लिया था, मगर आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं एक जगह गुमसुम सी खड़ी थी, इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई सदेबाप करती, जब किसी ने पीछे से अचानक कोई रुमाल जिस पर बेहोश होने वाली दवा लगी थी मेरे मुंह पर रखा, जिससे मैं अपने होश खोती चली गई। मैं जब दोबारा होश में आई तो कुछ वक्त के लिए मैंने अजनबी नज़रों से इधर उधर देखा था, लेकिन आंखें खोलते ही जो माहौल मुझे देखने को मिला था, मेरी आंखें सारी की सारी खुल गई थीं। मेरी आंख जिस कमरे में खुली वो कमरा ऐसे था जैसे किसी पुराने ज़माने में किसी बादशाह के महल का कोई कमरा हो, क्योंकि वहाँ नए ज़माने के मुताबिक रोशनी यानी बिजली तो नहीं थी, लेकिन उसके अलावा सब कुछ लोहे और लकड़ी का फर्नीचर जो कमरे में मौजूद था किसी पुराने वक्तों की निशानदेही कर रहा था। वो कमरा बगैर किसी एसी के भी काफी ठंडा था। मैं चारों तरफ नजरें दौड़ाती हर चीज को बहुत गौर से देख रही थी। मुझे लगा शायद मैं किसी और जमाने में चली गई हूँ। कुछ पल के लिए तो मुझे इन सब चीजों ने मबहूत कर दिया था, लेकिन जल्द ही मैं खुद पर काबू पाती कमरे के दरवाजे की तरफ भागी थी। मैंने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो बाहर से बंद था।
میں نے زور زور سے دروازہ بجایا اور اونچی آواز میں دروازہ کھولنے کے لیے کہنے بھی لگی تھی، جس سے اسی وقت دروازہ کھل گیا، جیسے باہر کوئی انتظار کر رہا ہو۔ میرے سامنے ایک گاؤں کی کوئی درمیانی عمر کی عورت موجود تھی، جو کہ ایک رنگ برنگی گھیردار فراک میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ اس نے پیچھے سے ماتھے کی آگے کی طرف گرایا ہوا تھا، جیسے گھونگھٹ نکال رکھا ہو۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے چیختے ہوئے پوچھا تھا، مگر وہ عورت کوئی جواب دیے بغیر ایک طرف کو چلی گئی تھی، جس پر مجھے بے انتہا غصہ آیا تھا اور میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میں نے اس کا بازو پکڑتے اسے روکتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ کچھ پل کو اسی طرح سر جھکائے رکی، پھر اپنے بازو سے میرا ہاتھ ہٹاتی آگے بڑھ گئی۔ اس کے ایک بار پھر مجھے جواب نہ دینے پر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن پھر ایک دم سے میں نے آگے پیچھے دیکھا تو جیسے میں کسی شاہی قلعے جیسی عمارت میں موجود تھی۔ بس فرق صرف یہ تھا کہ لاہور کا وہ شاہی قلعہ اب لوگوں کی تفریح کا سما تھا۔ تھا جبکہ یہاں کوئی باقاعدہ اپنی رہائش رکھے ہوئے تھا۔ ایک بار پھر میں سب کچھ بھولتی چاروں طرف دیکھنے لگی تھی۔ اتنے میں وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ جب تک مجھے احساس ہوا تو میں چکرا کر رہ گئی کہ میں کس طرف جاؤں۔ وہاں ہر طرف بہت سی راہداریاں اور مختلف کمروں کے دروازے تھے۔ میں نے یہ سب دیکھتے ہوئے وہاں سے چھپتے چھپاتے بھاگنے کا سوچا، لیکن ایک بار پھر تجسس نے گھیرا کہ آخر وہ لوگ مجھے یہاں کیوں اور کس مقصد کے لیے لے کر آئے ہیں، اور یہ جگہ کون سی ہے۔ اتنے میں ہی مجھے وہ عورت نظر آئی۔ اس بار اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کی عورت بھی تھی، جو کافی باروب سی دکھتی تھی۔ اس کا لباس اس عمر میں بھی پہنے اس کے زیورات جیسے اس کی حیثیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مغلوں کا قدیم زمانہ پھر سے شروع ہو گیا ہو۔ میری تو حیرت ہی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے نزدیک آتے ہی اس نے سر پر سے بغور مجھے دیکھا تھا۔ میں جس طرح بغیر ڈرے اس کے سامنے کھڑی تھی، اس پر اس نے خفیف سا سر جھٹکا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس عورت کی دبدبے والی شخصیت کے اثر سے نکلتے پھر سے اپنے سوال دہرائے تھے، جو کچھ دیر پہلے میں نے اس عورت سے کر چکی تھی، جو مجھے پہلے ملی تھی۔ اب بھی وہ سر جھکائے اس بڑی عمر کی عورت کے پیچھے موجود تھی۔ میرے سامنے موجود عورت نے ایک نظر مجھے دیکھتے پیچھے موجود عورت سے کچھ بولا تھا، اور جو وہ بولی تھی وہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا، کیونکہ وہ کوئی اور ہی زبان بول رہی تھی۔ وہ درمیانی عمر کی عورت جو شاید ان کی ملازمہ تھی، وہ بھی اسی زبان میں اسے جواب دینے لگی۔ میرا صبر ختم ہونے لگا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس سے پہلے میں زور سے چیختی درمیانی عمر والی عورت بول پڑی، جس سے میں ایک دم چپ ہوئی تھی، کیونکہ اب وہ مجھ سے اردو میں ہی بولی تھی۔ مجھے اس پر طیش آیا جو پہلے میرے سوالوں پر کان بند کر گئی تھی، جیسے بہری ہو۔ آپ سائیں کے سامنے اتنا اونچا نہیں بول سکتی، ہمارے ہاں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور آپ کو یہاں ایک مقصد کے تحت لایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی شادی ہمارے چھوٹے سرکار کے ساتھ کی جائے گی، کیونکہ ہم ان کی شادی یہاں کسی لڑکی سے نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو ان کی ہم عمر کوئی نہیں تھی، اور دوسرا ان کے لیے ہمارے بڑے سرکار نے یہی تجویز کیا تھا کہ ان کے لیے کوئی شہری لڑکی ہو، ایسے ہی کسوٹی کی بنیاد پر لایا جائے گا، وہی ہمارے چھوٹے سرکار کے لیے اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ اب آپ کو ہر حال میں ہمارے چھوٹے سرکار سے شادی کرنا ہوگی، اگر یہ نہ ہو سکا تو ہمارے چھوٹے سرکار کی جان جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ وہ عورت اب کی بار رٹو طوطے کی طرح بولتی چلی گئی تھی۔ اس کی بغیر سر پیر کی باتیں میرے سر پر سے گزر گئی تھیں۔ عجیب جاہل لوگ تھے جو آج کل اس طرح کے توہمات میں جی رہے تھے، مگر ایک بات کی حیرت اب بھی قائم تھی۔ اس لیے میں نے پوچھا، لیکن میں ہی کیوں؟ شہر میں تو اور بھی اتنی لڑکیاں موجود ہیں۔ نہیں، ہمیں اس رات عورتوں والی بس میں سوار ایک جوان لڑکی چاہیے تھی، جو تم ہی تھی۔ تم سے پہلے ایک لڑکی اور بھی تھی، لیکن وہ جوان تو تھی، لیکن شادی شدہ تھی۔ اگر اس رات تم بس میں سوار ہوتی تو ہم اس شادی شدہ لڑکی کو ہی لے آتے۔ ہمارے لیے بس ہمارے پیر و مرشد کی بات اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے ہی یہ لاہے عمل طے کیا تھا کہ ان کے مطابق ایسی لڑکی ہی ہمارے چھوٹے سرکار کے لیے موزوں ہوگی۔ اس عورت نے جو بات کہی تو میرے دماغ میں جھماکا ہوا کہ لازماً اس رات اس بس کو پہلے سے ہی یرغمال بنا لیا گیا تھا، اس لیے وہ بوڑھی عورت مجھ سے ہمدردی کر رہی تھی اور مجھے بس سے اترنے کو کہہ رہی تھی۔ یہ سب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ بس میں سوار جو بھی پہلی لڑکی ہوگی وہی ٹھیک ہے؟ تم لوگ پلیز کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لو اور مجھے جانے دو۔ میں نے پہلی بات غصے میں اور آخری بات کسی قدر التجائیہ انداز میں کہی تھی۔
ہمارے لیے وہی سب کچھ ٹھیک ہے جو ہمارے پیر و مرشد کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں صدیوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس عورت نے اپنی ہی کہتے اسے جیسے تسلی دینی چاہی تھی، جبکہ اس دوران وہ بڑی عمر کی عورت وہاں موجود تو تھی لیکن کچھ بولی نہیں تھی، شاید وہ اردو زبان سے نہ بلد تھی۔ مجھے حیرت کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں یہ لوگ ابھی بھی کون سے زمانے میں جی رہے تھے، جس طرح ان کا اپنے پیر صاحب پر پختہ ایمان ہے، پتہ نہیں اللہ کو بھی مانتے ہوں گے یا نہیں۔ ایک دلدل سے نکلتے میں دوسرے دلدل میں پھنسنے جا رہی تھی۔ یہ لوگ میرے محلے کے لوگوں سے بھی زیادہ جاہل تھے، جو نئے دور کے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے وہیں اپنی صدیوں پرانی روایات میں جی رہے تھے۔ مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ جس طرح کے ان کے ارادے تھے اور جس طرح وہ پسماندہ سوچ میں جکڑے ہوئے تھے، یقیناً شادی کے بعد میں باہر کی دنیا سے شاید کٹ جاتی اور میرا پڑھنے کا خواب ادھورا ہی رہ جاتا۔ میری ماں نہ جانے کب تک میری راہ تکتی رہ جاتی۔ میری ماں نے جو میرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ ضائع ہو جاتا۔ کسی ماں کے لیے رات کے اندھیرے میں اپنی جوان بیٹی کو گھر سے باہر نکالنا آسان نہیں ہوتا، جبکہ وہ جانتی ہو کہ باہر ہر طرف انسانوں کی شکل میں گدھ موجود ہیں جو کسی بھی وقت نوچنے کے لیے تیار ہے۔ میری ماں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یہاں سے کسی بھی طرح نکلنا تھا، جس کے لیے مجھے کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ میں نے ان کے سامنے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی اور وہ لوگ اس سے خوش ہوتے شادی کی تیاریوں میں اور رسموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے یہاں دیکھا تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ ظالم تھے۔ انہیں بس اپنی پسند اور فرسودہ رسم و رواج سے مطلب تھا۔ پیسے والے کے سامنے غریب غربا کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہ ان کے لیے جیسے زر خرید غلام تھے اور وہ ان کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کر سکتے تھے۔ ان کے پیر و مرشد کے مطابق شادی کے جو دن مقرر ہوا تھا اس میں ابھی کافی دن تھے۔ یہ بات میرے حق میں اچھی ثابت ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے جان ہتھیلی پر رکھتے موقع دیکھتے ہی وہاں سے نکل آئی تھی۔ میرا پہناوا بھی وہیں کی عورتوں جیسا تھا، اس لیے کسی نے مجھ پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ میں شام کے وقت اس قلعے نما محل سے نکلی تھی تاکہ اگر ان کو میرے بھاگنے کی خبر ہو بھی جاتی تو مجھ تک پہنچتے رات ہو جاتی اور رات کے اندھیرے میں میرے لیے چھپنا آسان ہو جاتا۔ میرا ارادہ یہاں سے نکلتے ہی ان پر پولیس اور میڈیا کی توجہ دلانے کا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ وہاں میرے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں ایسے ہی زبردستی لائی گئی تھیں۔ حیرت اس بات کی تھی کہ سب لڑکیاں ہر ایک الگ جگہ سے تھیں، سب کی زبان مختلف تھی جس سے وہ ایک دوسرے سے بات کرنے سے قاصر تھیں۔ ان کا یہاں سے دل کرتا لڑکیاں لے آتے اور اپنے علاقے میں لا کر کسی نہ کسی سے ان کی شادی کر دیتے اور باہر کی دنیا ان کے لیے جیسے حرام ہو جاتی تھی۔ اپنے گھر سے نکلنے والی رات تو قسمت میرا ساتھ نہیں دے سکی تھی، لیکن اس رات قسمت میرا ساتھ دے گئی تھی۔ میں بچتے بچاتے وہاں سے کافی دور نکل آئی تھی۔ میں ساری رات وقفے وقفے سے چلتی رہی تھی، کیونکہ میں یہاں کسی سے مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ ایک تو وہ میری زبان نہیں سمجھتے تھے، دوسرا میں کسی کی نظروں میں شک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے وہ ساری رات پیدل سفر کرتے ہی گزاری تھی تاکہ میں ان لوگوں کے علاقے کی حدود سے دور نکل جاؤں اور پھر ہی کسی سواری میں سوار ہوں۔ اس میں مجھے صبح صادق کا وقت ہو گیا تھا۔ جب مجھے ان کے علاقے کے آثار نظر آنا کم ہو گئے تو میں ایک مین سڑک پر سے گزرتی بس میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ایک اور بس بدلتے میں لاہور پہنچی تھی۔ مجھے اس سب میں اگلے دن کی شام ہو چکی تھی، یعنی وہ لاہور سے مجھے اتنا دور لے گئے تھے کہ اگر میری ماں مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتی تو ان کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کی بیٹی یہیں پاکستان میں ایک دور پار علاقے میں موجود ہے۔ یہاں ابھی بھی پرانی روایات کو برقرار رکھا گیا تھا۔ میں نے یہاں ایک ہاسٹل میں شفٹ ہوتے سب سے پہلے تو اپنی پڑھائی شروع کی تھی اور ساتھ ہی اپنی ماں سے رابطہ کیا تھا۔ ایک دو ماہ بعد جب مجھے اس شہر سے کچھ مانوسیت ہوئی تو میں نے ہمت کرتے اپنی بات پولیس اور میڈیا تک پہنچائی اور انہوں نے میری بات پر ایکشن بھی لیا۔ میں تو وہاں سے ہمت کر کے بھاگ گئی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری جیسی کوئی اور لڑکی ان لوگوں کی پسماندہ روایات کی بھینٹ چڑھے اور ان کے والدین ساری زندگی اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں۔ پولیس اور میڈیا دونوں کے ایک ساتھ وہاں جانے پر اس علاقے کو ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا گیا تھا، جو کہ اب بھی قبیلے اور پسماندہ ترین روایات کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ انسانی جان ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کی ظلمیت اور بربریت کو سب کے سامنے بے نقاب کیا گیا تھا، جس سے بہت سے لوگ اپنے اپنوں سے مل سکے تھے۔ بہت سی عورتیں بہت عرصے بعد اپنے خاندان سے ملی تھیں۔ میں نے یہ سب دیکھتے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ ایک تو میں ان کی شر سے بچ گئی تھی اور دوسرا میں نے کئی انسانی جانوں کو ختم ہونے سے پہلے بچا لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔